کی شان اور ان کی فضیلت پر کچھ بات کریں گے۔ مفتی صاحب، جیسے کہ قرآن شریف میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے لیے ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور بھی آیتیں ہیں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یقیناً قرابت داروں میں تو وہ حضرات بھی ہیں، لیکن اسپیشلی ان کے آباء و اجداد کی کوئی تعریف، کوئی اس طرح کی پیاری سی بات قرآن شریف میں کہیں موجود ہو تو ضرور بتائیں ہمیں۔ جی بالکل موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الشعراء کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک وہ ہے کہ جب وہ آپ کو اس وقت بھی ملاحظہ فرماتا ہے جب آپ قیام فرماتے ہیں، اور وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کا پلٹنا بھی اللہ پاک ملاحظہ فرماتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ظاہری زمانے کے اندر موجود تھے، اور یعنی اس وقت جب دنیا میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے تھے، قیام فرماتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، رکوع میں جاتے تھے، تو اللہ پاک اپنی محبت ظاہر فرماتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ پاک آپ کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ تفسیر یہ بیان کی گئی ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو تقلبک فی الساجدین ہے نا، کہ سجدہ کرنے والوں میں آپ کا پلٹنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جو مسلسل آتا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو اللہ پاک ملاحظہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے آباء و اجداد میں جو مرد تھے، پاکیزہ مرد تھے سارے کے سارے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے، اور جتنی خواتین آئی ہیں اس سلسلے کے اندر وہ ساری کی ساری پاکیزہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرف ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں پاکیزہ صلبوں سے، یعنی جو مرد ہوتا ہے اس میں جو نور ہے ان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کے لئے دوسروں کے لیے نطفہ ہوتا ہے، تو وہ پیٹھ میں ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ رحم کے اندر آتا ہے، تو پاکیزہ رحموں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور میرا اسی سے منتقل ہوتا رہا ہے۔ تو یہ جو نور کا منتقل ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اللہ پاک ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اس کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسرار التنزیل کے اندر، اور شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو افضل القرآن شرح ہے اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کی فضیلت بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ اس میں ایک اچھے انداز میں ارشاد فرمایا بطور ساجد، جی میری طرف جھکنے والوں میں آپ کو ملاحظہ فرماتا ہوں۔ مفتی صاحب، یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اس کی آنکھوں، اس کی نظر سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، وہ جو ہے ہر شے پر مطلع ہے، تو یہاں پر دیکھ رہا ہے سے کیا مراد ہے؟ اسپیشلی اس کو بیان کرنا، یوں تو اللہ پاک جو ہے ہر شے کو دیکھ رہا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تو اسپیشلی دیکھنے سے یہاں انداز جو دیکھنے والا بیان فرما، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں کہ جو اللہ پاک پر مخفی ہے، پوشیدہ ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک کی جو بصارت ہے، یعنی بصارت ہے، جو آپ صفت بصارت ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اہمیت کے پیش نظر اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا، یا کسی بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ اللہ پاک اس چیز کے اوپر اس چیز کو جانتا ہے، اللہ پاک کو اس بارے میں معلوم ہے، تاکہ بندے کو تنبیہ ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر جب تحویل قبلہ ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت المقدس سے جو قبلہ ہمارا ہو جائے وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف ہو جائے، ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں، تو وہاں پہ الفاظ ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، جب بار بار نظریں اوپر کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کیا جائے، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یا محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ پاک کی جو محبت تھی اس کا اظہار ہے، تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شبہ کر ہی نہیں سکتا بندہ
ورنہ وہ کافر ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات اس کا جو اظہار کرنا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے سے محبت ظاہر ہو. تو یہاں پر اس مقام پر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ابھی ظاہری وجود کے ساتھ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جو آ رہا تھا, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت میں, نظر محبت میں آپ اس وقت بھی موجود تھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک کنبہ ہے, خاندان ہے, جی, اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم آغاز کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ والدین مصطفیٰ کے حوالے سے ہم اگر اختتام پہ بات کریں, اور اینڈ میں, کیونکہ وہ ایک بہت اہم ٹاپک بھی ہے, اور ابتدا میں کچھ آبا و اجداد, دادا پردادا کے حوالے سے ان کی اپنی اپنی شانیں رہیں, کوئی ساقی رہے, حج والوں کو پانی پلاتے رہے, جو بھی معاملات ان کے یہ بھی فضیلتیں ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ والدین مصطفیٰ پر پھر اختتام پر آپ سے ہم کچھ مدنی پھول لیں گے. پیارے نبی کا جو خاندان مبارک ہے, جو ٹوٹل کل خاندان ہے, اس کے حوالے سے حدیثوں میں جو بیان فرمایا گیا کہ ان کی کیا فضیلت ہے, اور ظاہر ہے کہ خاندان کا شرف یہ بھی بندے کے شرف پر ایک نشان ہوتا ہے, تو حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ دیکھیں, خاندان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہلاتا ہے وہ بنو ہاشم کہلاتا ہے, کیونکہ اوپر چلتے چلے جائیں تو پھر اس کی شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں. جیسے حضرت فہر تک پہنچیں گے تو ان کا لقب قریش تھا, تو ان کی اولاد کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, بنو امیہ ہو گئے, اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. یہ تمام کے تمام پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں. جو اوپر آپ چلتے چلے جائیں گے تو افراد ان کی شاخیں بڑھتی چلی جائیں گی. تو بنو ہاشم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کہلاتا ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت تو آپ کہہ لیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر کے اندر بیان کی کہ یہی بولے سدرا والے, چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا میں نہ پایا. یہ پوری جو حدیث مبارکہ ہے وہ اس طرح ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, اور یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل الصحابہ کے اندر, فضائل صحابہ کے اندر, اور اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم اوسط کے اندر روایت کی ہے. اور اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس حدیث مبارکہ کی متن کے حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں, امیر المومنین فی الحدیث ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے متن کے گوشوں کے اوپر صحت کے, یعنی صحیح ہونے کے آثار بالکل واضح ہیں. یعنی اس کے متن میں صحت کے حوالے سے, صحیح ہونے کے حوالے سے کوئی شبہ موجود نہیں ہے. اس کے بعض راویوں پر جو کلام کیا گیا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن متن اس کا بالکل ٹھیک ہے. اس پر میرا پورا ایک مضمون ہے جو میں نے تحریر کیا تھا اس حدیث کی تحقیق پر. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال علی جبریل, مجھ سے جبریل امین نے کہا, قلبت مشارق الارض و مغاربہا, میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو کھنگال ڈالا, پلٹ ڈالا, سب کچھ دیکھ ڈالا. لم ارا رجلا افضل من محمد, میں نے کوئی شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم, اور میں نے بنو ہاشم سے اعلیٰ اور افضل گھرانہ بھی کوئی نہیں دیکھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جس طرح سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. اور یہ اعلیٰ اور عرفہ ہونا یہ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنی جگہ پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات ہیں اس بنیاد پر آپ کے آبا و اجداد کو یہ شرف حاصل ہوا. لیکن اللہ پاک نے اس خاندان کے اندر وہ صلاحیتیں ودیعت کی تھیں, وہ صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں جو کسی اور خاندان کے اندر نہیں. ان کی سخاوت ہو, ان کی جرأت و بہادری ہو, ان کی مہمان نوازی ہو, ان کے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے حوالے سے ہو, یہ تمام کی تمام خوبیاں اس خاندان کے اندر دنیا کے ہر خاندان سے بڑھ کر موجود تھیں. سبحان اللہ. آپ کے جو پردادا تھے ہاشم, یہ جو ہم سرید بانٹتے ہیں, تو یہ بھی ان کی طرف ایک قول کے مطابق منسوب ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ یہ اس طرح بنا بنا کے لوگوں کو کھلایا کرتے. اچھا. اور جاہلیت کے زمانے کے اندر جب بڑے بڑے
آپس میں معاہدے ہوتے تھے, صلح کے معاملات ہوتے تھے, حلف الفضول بڑا مشہور ایک معاہدہ ہوا تھا, تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے بڑا آپ کے جو ایک چچا تھے زبیر بن عبد المطلب, ان کا سب سے بڑا کردار تھا اس کے اندر کہ انہوں نے رحم دلی کی اعلیٰ مثالیں اس کے اندر قائم کی تھیں. تو اللہ پاک نے اس خاندان کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ایسی صلاحیتیں رکھی ہوئی تھی کہ یہ ساری کائنات کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتے تھے. سبحان اللہ. یہ پورا خاندان, یہ پورا پورا خاندان ایسا دنیاوی طور پہ بھی شرف والا تھا. کیا بات ہے. ایک حدیث پاک میں مسلم شریف میں مفتی صاحب لکھا بیان ہوتا, مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنو کنانہ کو جو ہے چن لیا. بنو کنانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو, قریش میں سے بنو ہاشم کو, اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا. تو یہ ایک ترتیب وار بیان فرمایا کہ یہ خاندان عالی ایسا ہے کہ ان کی دنیاوی کام, پھر ان کی ذہانت, پھر کعبے میں جیسے کہ حضرت عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ متولی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان, چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں. یہ خود بھی ایک شرف ہے. ان کا تو شرف یوں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمزم کا جو کنواں تھا وہ پٹ گیا تھا, یعنی پٹنے سے مراد اس کے اوپر اس طرح کے گرد و غبار اور پتھر اور یہ ساری چیزیں ایسی آ گئی تھی کہ اس کا نشان ختم ہو گیا تھا. اچھا. تو ان کو خواب میں دکھائی گئی وہ جگہ, پھر انہوں نے اس کو کھودا اور دوبارہ اس کعبے کی جو وہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اچھا, یعنی کسی زمانے میں یہ چھپا بھی ہے, چھپ بھی گیا تھا. تو یہ اس کا ان کے پاس تھا. جب یہاں پہ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باتیں بیان کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں, کیا تمہیں ان کے سچا ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی شک نہیں ہے, یعنی یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, حق باتیں کرتے ہیں, واقعی یہ نبی ہیں. تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تم تو مانتے نہیں ہو, تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کعبے کی تولیت جو ہے یہ بھی ان کے پاس, زمزم کا کنواں بھی ان کے پاس, اور شرف فلاں شرف بھی ان کے پاس, اب نبوت بھی ان کے اندر آ جائے گی تو میں کیسے تسلیم کر لوں اس بات کو؟ یعنی وہ خاندان بنو ہاشم کی جو فضیلت تھی اس کو تسلیم کرتا تھا, لیکن عداوت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس نے انکار کیا, ورنہ اس کو حق معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور حق پر ہیں. یہ یہودیوں کے جراثیم ملے تھے نا, جی جی, حسدم من عند انفسہم, وہ بھی حسد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے, ورنہ جانتے تو تھے, جانتے اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ جن کو کتاب دی ہم نے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر جانتے ہیں. صحیح بات. بیٹوں کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی توریت کے اندر, زبور کے اندر, انجیل کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو بیٹوں سے بھی بڑھ کر جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ نے جو بات کی, ایک سینسیٹیو سوال جو نارملی کرتے ہیں لوگ, کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کو ساجدین اور نیک اور اچھے, اللہ کو ماننے والے, فضیلت و شرف والے, آدم علیہ السلام تک آپ کہہ رہے ہیں, جبکہ قرآن میں حضرت ابراہیم کے والد آزر کو جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس نے انکار کیا, اور اب کے ساتھ, ابن کے ساتھ, ابی کے ساتھ کہا گیا کہ وہ اپنے والد کو اسلام کی طرف بلاتے رہے, قرآن میں نام بھی آیا آزر. تو ایک اس چین کا بندہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا, اس کا انکار کیا, یا اس طرح معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اس پر بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں, بالخصوص حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس موضوع پر عربی زبان میں پورا ایک رسالہ ہے, جس میں آپ نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ یہ جو آزر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ یہ چچا تھا. آپ کے جو والد تھے وہ حضرت تاروخ تھے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہا ابن کا لفظ, تو ابن کا لفظ جو ہے یہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے. یہ عرب کا بھی عرف ہے, یہ ہمارے یہاں پاک و ہند کا بھی عرف ہے. ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ چچا آئے تو یہ میرے ابو ہیں, میرے والد ہیں, کہہ دیا جاتا ہے. اور اس پر قرآن سے دلیل مثال کے طور پر
حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی وفات کا وقت آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا یعنی پوچھا گیا کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کہا اپنے بچوں سے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے خدا کی اور آپ کے آباء و اجداد ان کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ پھر وہ کون ہیں؟ و الہ آبائک، وہ والد، وہ آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ جو ایک ہی خدا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کا ہے، جو اسحاق علیہ السلام کا ہے۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، صحیح۔ تو رشتے میں اسماعیل علیہ السلام کیا ہوئے؟ چچا ہوئے۔ چچا ہوئے، ان کو حضرت تایا ہوئے نا، تایا چچا ایک ہی بات ہے۔ صحیح۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ پاک اس کو کیا ذکر فرما رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنا والد کہا۔ والد کا، صحیح۔ اس کا مطلب ہوا کہ چچا کو والد کہا جاتا ہے، تو جو آزر ہے وہ آپ کا چچا تھا، آپ کا والد نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ موحد تھے، وہ اللہ پاک کی توحید کو ماننے والے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو گولڈن چین ہے اس میں کوئی بھی ایسے شخص نہیں تھے کہ جو اللہ کو نہ مانتے ہوں اور فضیلت والے ہوں، کیونکہ جو فضیلت ہے وہ اسلام ہی سے ہے، فضیلت اس کے علاوہ سے نہیں ہے۔ فضیلت ملے گی اسلام ہی کے ذریعے ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی کے ذریعے عزت عطا کی، اور سب سے پہلی فضیلت وہ اسلام ہی کے ذریعے ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، اور کالز بھی ہمیں آ رہی ہیں، کالز شامل کر لیں جی، کال ریڈی ہیں تو دیں۔ سوال یہ تھا کہ بعض لوگ سید ہوتے نہیں ہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ سید لگتا ہے اور اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، کیا ان کی بھی تعظیم کی جائے گی؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ بعض لوگ آل رسول نہیں ہوتے، جانتے ہیں، اس کے باوجود اپنے نام کے ساتھ ایسے ہی سید لکھ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لگانے والوں کے لیے بھی بتا دیں، اور ان کی تعظیم دوسرے کریں کہ نہیں اس پر ایک الگ بات ہے۔ یہ دیکھیں اگر ان کو علم ہے کسی طرح کہ وہ سید نہیں ہے، اچھا جس کو پتا ہے تو یہ ایک الگ جدا گانا بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے سید اپنے آپ کو کہا اور ہمیں اس کا علم نہیں کہ یہ سید ہے یا نہیں، تو بہر صورت ہمیں اس کو سید تسلیم کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرنی ہے۔ یعنی ایک ہے کہ جس کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ سید صاحب ہے، ٹھیک ہے، نسب بھی معلوم ہے، سب اس کا شجرہ معلوم ہے یا اس کے پاس شجرہ موجود ہے، اس کی تعظیم کرنا، اور دوسرا اس کی تعظیم کرنا کہ جس کا سید ہونا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان دونوں میں امام نبہانی نے فرق کیا کہ جس کا سید ہونا معلوم نہیں ہے اس کی تعظیم کرنا اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ سید ہے یا نہیں ہے، اس کا شجرہ معلوم نہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو سید کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کہا، تو آپ نے اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر بالکل واضح بات ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا تھا، یعنی اس کا نسب سب کو معلوم تھا کہ یہ فلاں قوم کا ہے، لیکن اچانک اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جی میں سید ہوں، جبکہ اس کے والد غیر سید تھے، اس کے چچا وغیرہ سب کہتے ہیں کہ ہم سید نہیں ہیں، اور وہ کہنا شروع کر دیتا ہے جی میں شادی ہوں، میں سید صاحب ہوں، تو پھر اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی کہ اس کے سید نہ ہونے کے اوپر دلیل یہاں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو بدترین اس کے لیے سزا موجود ہے کہ حدیث پاک میں فرمائے کہ جو اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اتنی سخت اس کے اوپر وعید موجود ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو جو سید نہیں ہے وہ اپنے آپ کو سید کہے گا تو اس وعید کے لیے تیار ہو جائے وہ۔ اللہ اکبر، صحیح، احتیاط کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، خاندان رسول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا